الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني وقال في موضع آخر سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آئیے نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی بھائیوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری پیاری مقدس ماؤں اور بہنوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کا مقام شریعت اسلامیہ کے اندر بے پناہ ہے۔ آپ نے 2-3 جمعے میں اس ماہ محرم الحرام کی عظمت و رفعت کو اپنی کانوں سے سماعت کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر جو لوگوں کا نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے یہاں بھی یہ عمل کرتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں بھی یہ رواج چلا ہے کہ محرم میں لوگ شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا اسلام سے، شریعت سے، قرآن سے، نبی کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ اور رشتہ نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ انسان نکاح جب چاہے، جس مہینے میں چاہے، جس دن چاہے، جس گھڑی چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحے چاہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی دن ہو، نکاح کرنے میں کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ انسان جب چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس میں کسی مہینے کو کوئی خاص عمل دخل نہیں۔ لیکن ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر جہالت نے اتنا زور پکڑا، علم تو ہے نہیں لوگوں کے اندر، اگر کچھ لوگوں کے اندر علم ہے بھی تو جہالت کے سمندر میں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود بھی جاہلوں کے عمل کا شکار اچھے پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں، اور
اس ماہ مقدس کے اندر نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ جس وجہ سے اس ماہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، اسی ماہ محرم الحرام کے اندر بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرات حسنین کریمین کی امی جان ہیں۔ آپ نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس مہینے میں ہوا؟ آپ آئیے تاریخ کے پنوں کو پلٹیے تو علماء کرام کا کہنا ہے، علماء کرام نے تاریخ کو نوٹ کیا ہے اور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نکاح اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ اگر محرم کے مہینے میں نکاح منحوس ہوتا، اگر محرم کے مہینے میں نکاح عیبدار ہوتا تو پیارے آقا کی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح محرم کے مہینے میں نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آقا کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سب سے لاڈلی چہیتی پیاری بیٹی کا نام سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا کریم علیہ السلام کو اپنی ساری بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن ہمارے پیارے آقا کو ساری بیٹیوں کی بنسبت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت تھی۔ آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا کی بیٹی فاطمہ جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئی، صحابہ کرام نے رشتے پہ رشتہ بھیجنا شروع کیا، جتنے رشتے آئے آقا نے نہ کسی کو انکار کیا، نہ کسی کو ہاں کہا، بلکہ خاموشی کا مظاہرہ فرمایا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آقا کے دربار میں آ کر کے نکاح کا پیغام پیش کیا، لیکن آقا نے ہاں کہا نہ کہا، بلکہ خاموش۔ صحابہ سمجھ گئے کہ آقا کو کچھ اور ہی چاہت ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں مل کر کے کہا کہ اے علی، تم اپنے نکاح کا پیغام حضور کی خدمت میں جا کر پیش کرو اور جا کر کہو کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا پیغام دیتے ہوئے مجھے شرم معلوم ہوتی ہے، مجھے حجاب محسوس ہوتی ہے، میں نکاح کا پیغام کیسے پیش کروں؟ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہما بضد ہو گئے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کی باندھی ہے، انہوں نے حوصلہ دیا اور پیچھے سے اشارہ کیا، ذرا جا کر کے نکاح کا پیغام تو پیش کر کے دے۔ شرماتے لہجے میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آقا نے فرمایا کہ علی کیوں آئے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ علی کیسے آئے ہو؟ کس نیت سے آئے ہو؟ کیا تقاضا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے لہجے سے مسکراتے ہوئے، شرماتے ہوئے، نظروں کو جھکاتے ہوئے کہا کہ او میرے حضور، او میرے پیارے آقا، میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہے ہمارے یہاں کوئی نوجوان کہ جو جا کر ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ ڈر لگتا ہے،
ڈر لگتا ہے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تم ہمارے ہو گئے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے خوب ہوتے ہیں اور بہت ساری حرکتیں بھی کر ڈالتے ہیں, لیکن نکاح کا پیغام پیش کرنے میں شرم آتی ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ لڑکی کے باپ کے پاس جا کر کے نکاح کا پیغام پیش کرتا ہے تو یہ داماد علی, داماد رسول حضرت علی کی سنت ہے. داماد رسول حضرت علی کی سنت ہے. اگر میں آپ سارے نوجوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر معاشرے میں, سماج میں, کسی کے گھر میں آپ کو لڑکی پسند آ گئی تو آپ پریشان بالکل نہ ہو. آپ ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے, علی کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے جا کر کے آپ پیش کریں کہ میں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں یا پیش کرنا چاہتا ہوں, باقی مرضی آپ کی. اگر آپ تیار ہو جائیں تو بہت اچھی بات, ورنہ کوئی بات نہیں, رشتہ یہی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ تو کریں گے نہیں, وہ کام کریں گے جو خلاف شریعت ہے. جب دیکھیں گے چاروں طرف سے تیار نہیں ہو رہا ہے تو لے کر کے بھاگو اور جا کر نکاح کہیں اور کر لو. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ ہی کے ہاں نہیں ہو رہا, پورے سماج میں, پوری دنیا کے اندر لوگ گرفتار ہیں. ڈائریکٹ جا کر کے گارجن سے بات کرنے میں شرم آتی ہے لوگوں کو, اور خلاف شریعت کام کرنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے لوگوں کو. داماد رسول حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبے لفظوں میں نہیں بلکہ لہجے سے مسکراتے ہوئے, شرماتے ہوئے آقا کے دربار میں عرض کیا کہ میرے پیارے آقا, میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا. اس کا مطلب خوش آمدید, ویلکم, سواگتم, تمہارا آنا مبارک ہو. تو نے نکاح کے پیغام کو پیش کر دیا, میں تیار ہوں اپنی بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں دینے کو. اب یہاں پر خطیب کہتا ہے علی نے رشتہ مانگا نبی سے, علی نے رشتہ مانگا نبی سے, علی نے رشتہ مانگا نبی سے, نبی نے فاطمہ دے دی. علی نے رشتہ مانگا نبی سے, نبی نے فاطمہ دے دی. نبی نے رشتہ مانگا خدا سے, خدا نے عائشہ دے دی. رشتہ مانگ کے تو دیکھیے آپ, رشتہ پھینک کر کے تو دیکھیے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بانٹ ڈالیں گے. علی نے رشتہ مانگا نبی سے, نبی نے فاطمہ دے دی. نبی نے رشتہ مانگا خدا سے, خدا نے عائشہ دے دی. خدا نے عائشہ دے دی. بہرکیف طے بات ہو گئی, اب منگنی ہو گئی. نکاح کے موقع پر 4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے منگنی, تقریب نکاح, سامان جہیز, رخصتی. یہ 4 چیزیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے دربار میں نکاح کا پیغام پیش کیا. آقا نے منظور کر لیا. نہ رسم مہندی لگی, نہ ہاتھ میں پیسہ رکھا, نہ ہاتھ میں رومال رکھا, نہ ہاتھ میں کوئی اور سامان رکھا, نہ ہاتھ میں نہ رومال میں لڈو رکھا, بلکہ آقا کے دربار میں پیش کیا. آقا نے راضی کا رضا کا اظہار کیا, منگنی ہو گئی. اور ہمارے معاشرے کے اندر منگنی اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. منگنی میں لوگ تو اتنے پیسے خرچ کرنے لگے ہیں کہ غریب کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. غریب کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. پیسے والے منگنی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. نکاح کے موقع پر منگنی کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے, سیرت علی کو, سیرت نبی کو, سیرت فاطمہ کو سامنے رکھ کر کے عمل کیا جائے, آپ پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے. منگنی ہو گئی, نہ واویلا ہوا, نہ رشتہ دار کو بلایا گیا, نہ محلے کے لوگوں کو بلایا گیا, کسی کو نہیں. بس فوراً بات طے ہو گئی کہ نکاح ہوگا, ہاں منظور ہے. منگنی ہو گئی. اب دوسرا معاملہ تقریب نکاح کا آیا. آقا نے فرمایا کہ علی تیرے پاس شادی کے اخراجات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا, میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں, میدان جہاد میں جہاد کرتا ہوں,
اور میرے پاس جو زرہ ہے میں وہ ڈھال بنا لیتا ہوں دشمن کے مقابلے میں۔ آقا نے فرمایا کہ گھوڑا رکھو اپنے پاس، یہ سواری کے کام آئے گا، زرہ کو جا کر مدینے کے بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ اب زرہ بیچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں آئے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی داماد رسول حضرت عثمان غنی سے، راستے میں عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نکاح میرا ہونے والا ہے، میں اپنی یہ زرہ بیچنے مدینے کے بازار میں جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ علی یہ زرہ کتنی قیمت میں بیچو گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ 450 درہم، چاندی کا سکہ اسے درہم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا کہ 450 درہم میں اس کی قیمت رکھتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی اسے مجھے حوالے کر دو، میں خرید لیتا ہوں۔ 450 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو لے لیا۔ اب یہاں پر خطیب کہتا ہے کہ زرہ بیچنے والا بھی جنتی، زرہ خریدنے والا بھی جنتی، زرہ خریدنے والا بھی جنتی، زرہ بیچنے والا بھی جنتی۔ زرہ بیچنے والا داماد رسول، زرہ خریدنے والا داماد رسول۔ زرہ بیچ دیا گیا، 450 درہم ان کے حوالے کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اے علی جاؤ اس پیسے سے تو سامان شادی کے انتظام میں لگ جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے کیا کہا معلوم؟ کہ علی تیرا نکاح ہو رہا ہے تو عثمان کی جانب سے کچھ ہدیہ گفٹ ملنا چاہیے یا نہیں؟ آج شادی میں لوگ لفافہ دیتے ہیں، یہ لفافہ کا رواج صحیح نہیں ہے۔ آپ لفافہ نہ دیں، ولیمہ کے نام پر، شادی کے نام پر لوگ کھا کر کے لفافہ دیتے ہیں، لگتا ہے وہ ہوٹل کھولا ہوا ہے، لگتا ہے کیا کہ ہوٹل کھولا ہوا ہے، کھانا کھاتے ہیں 100 200 250 500 روپے دے کر کے لوگ لفافے میں آتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر کوئی عمدہ کتاب دے دیجئے۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو کوئی ایسا تحفہ دے دیجئے جو بیٹی کے سسرال میں کام آ جائے۔ یہ تحفہ سمجھ کر کے دیا جائے اور لفافہ سمجھ کر کے کھانے کے نام پر نہ دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ علی تیرا نکاح ہو رہا ہے تو میری جانب سے کچھ گفٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل ہونا چاہیے۔ اب جس زرہ کو عثمان غنی نے خریدا تھا 450 درہم میں، اس زرہ کو فرمایا کہ اے علی میں یہ زرہ تیری شادی میں گفٹ کرتا ہوں، تیری شادی میں بطور تحفہ دیتا ہوں، اس لیے کہ جب جنگ کے میدان میں جاؤ گے، جب جنگ کے میدان میں جاؤ گے، جب جنگ کے میدان میں جاؤ گے، جب جنگ کے میدان میں جنگ کرو گے تو تلوار خدائے رحمان کی ہوگی، زرہ تیرے بھائی عثمان کی ہوگی۔ سبحان اللہ، تلوار خدائے رحمان کی ہوگی اور زرہ تیرے بھائی عثمان کی ہوگی۔ حوالے کر دیا گیا۔ اس پیسے کو لے کر آقا کی خدمت میں آئے اور فرمایا کتنا پیسہ ملا؟ 450 درہم۔ اس پیسے کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ صدیق جاؤ اس سے شادی کے سامان لے کر کے آ۔ شادی کے سامان لے کر کے صدیق اکبر تشریف لے آئے اور آقا نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ہمارے جو قریبی صحابہ ہیں ان کو میرے دربار میں بلا لو۔ آپ کے جو قریبی صحابہ تھے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان لوگوں کو سامنے بلایا گیا اور تقریب نکاح منعقد ہو گئی۔
کوئی ہلدی لگی تھی؟ نہیں لگی تھی۔ کوئی باجا بجا تھا؟ نہیں بجا تھا۔ کوئی ڈھولک بجا؟ کچھ نہیں ہوا، اور تقریب نکاح منعقد ہو گئی۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ایک ہفتہ تک تو ساؤنڈ بجتا ہے، گھر کے دروازے میں ایسا دروازہ ہے سامنے کہ کتا بھی پیشاب کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کے موقع پر اس کے گھر کے دروازے پر ایک ہفتہ تک باجا بجتا ہے اور ڈھولک بجتا ہے اور ناچ گانے ہوتے ہیں۔ ایسے دروازے میں ساؤنڈ باکس لگایا جاتا ہے جہاں پر کتا بھی پیشاب کرنے کو تیار نہیں ہوگا، وہاں پر ڈی جے اور باجا بجا کر کے اپنے آپ کو تسمار خان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تسمار خان سمجھتے ہیں۔ بزرگوں دوستو، اور جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد لڑکی کے یا لڑکے کے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ اتنا بینڈ بجایا ہے، اتنا بینڈ بجایا کہ اس کی بینڈ بج گئی، اس کی بینڈ بج گئی ہے، قرض میں ڈوب گیا بیچارہ۔ اب وہ بیٹی کی شادی کی قرض توڑے یا بیٹے کا جو ولیمہ کیا ہے ولیمے کے قرض میں اتنا ڈوب گیا ہے، اتنا وہ شامیانہ، وہ لائٹ، وہ ساؤنڈ، نہ جانے کیسے کیسے انتظامات، اور ایک سے ایک آئٹم کھانے کے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ لوگ کھائیں گے ہاتھ پوچھ کر کے چلے جائیں گے، اسے یہ نہیں پتا لوگ شامیانہ ایک جھلک دیکھیں گے، دیکھ کر کے چلے جائیں گے، لیکن قرض تو لڑکی یا لڑکے کے باپ کو توڑنا پڑے گا۔ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ ہمارے معاشرے میں یہ سب بہت کمی پائی جا رہی ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ سادگی کے ساتھ نکاح کریں، دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے لیکن کوئی واویلا نہیں بچایا گیا، بس پیارے پیارے صحابہ کرام کو بلایا گیا اور نکاح منعقد کی گئی، جسے آپ باراتی سمجھ لیجیے۔ اسلام میں لفظ بارات نہیں ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ بارات آ گئی، بارات آنے والی ہے یا بارات نکل رہی ہے۔ شریعت اسلام کے اندر لفظ بارات کی شمولیت نہیں ہے، یہ بارات ہم نے آپ نے نکالا ہے، باہر کے چند حضور کے ساتھ ہی آ گئے جسے آپ باراتی سمجھ لیجئے۔ اب نکاح کی مجلس منعقد ہو گئی، آقا نے نکاح پڑھایا۔ کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ دونوں جوڑے کہ نکاح پڑھانے والے دونوں کے جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس نکاح کی مجلس میں گواہ کون ہے معلوم؟ آج تو ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے گواہ لکھے جاتے ہیں جو سائن بھی کرنا، دستخط بھی کرنا نہیں جانتے۔ ابھی کئی نکاح ہم نے پڑھایا، عید کے بعد تو مسلسل 10-12 مہینے نکاح پڑھائے، 2-3 نکاح میں تو اتنی پریشانی ہوئی کہ 12 بجے رات اسٹامپ پیڈ بیگ میں ہے نہیں، اب وہ بیچارہ جو گواہ ہے وہ سائن دستخط کرنا جانتا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو گھر سے کاجل کی پوٹلی منگائی گئی اور کاجل ہاتھ میں انگوٹھے میں لگا کر کے مارا گیا ٹھیپا۔ تو ایسے ایسے گواہ ہیں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں۔ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب نکاح کے موقع پر گواہ تلاش کیا جائے تو نمازی گواہ تلاش کیا جائے، ایسا گواہ تلاش کیا جائے کہ جو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ ایسے گواہ تلاش کر کے، پڑھا لکھا انسان تلاش کر کے آپ گواہ تلاش کریں، اس لیے کہ جب ہمارے پیارے آقا کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ گواہ کون تھے؟ گواہ تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ نکاح کتنا پاکیزہ نکاح ہوگا کہ جس نکاح میں گواہ حضرات شیخین کریمین ہوں، پیارے آقا کے پیارے 2 عزیز صحابہ ہوں، کتنا محترم نکاح ہوگا۔ باہر کیف نکاح ہو گیا، کوئی ہنگامہ مچا، کوئی واویلا مچا، منگنی بھی ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، نکاح بھی ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، سامان شادی کے سامان خرید لیے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب اس کے بعد شادی کے سامان آقا نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ آئیے تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہیں اور ہم اپنے تاریخ کو سامنے رکھیں، اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا کیا دیتے ہیں اور ہمارے آقا نے اپنی بیٹی کو سامان جہیز کیا دیا۔ تاریخ کے پنوں کو جب پلٹا جاتا ہے، قسم خدا کی بزرگوں دوستو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی عمل نہیں کر پا رہے، چاہے وہ عالم ہو، پڑھا لکھا ہو،
دانشور طبقہ ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، اس پر کسی کا عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، وہ سامان کیا تھا معلوم؟ ایک چارپائی تھی۔ ہے کوئی ہمارے معاشرے میں جو اپنی بیٹی کو چارپائی دے کر نبی کی سنت کو سامنے لے آئے؟ آج تو دیوان پلنگ، 50 ہزار کے پلنگ، اور فرمائش ہوتی ہے مجھے یہ پلنگ چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرے روم کا سائز اتنا ہے، اس سائز کا پلنگ بننا چاہیے، اس سائز کا پلنگ بننا چاہیے۔ آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک چارپائی دی، اور دوسرے نمبر پر آقا نے کیا دیا؟ ایک چکی دیا، ایک چکی دیا، جو پیسنے کے لیے، آٹا پیسنے کے لیے۔ اور نمبر 3، آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک لکڑی کا پیالہ دیا، ایک لکڑی کا پیالہ دیا۔ اور نمبر 4، آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو 2 تکیے دیے۔ آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک مشکیزہ، پانی رکھنے کے لیے ایک مشکیزہ، چمڑے کا مشکیزہ دیا، اور آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو 2 گدے دیے، اور وہ بھی گدے کے اندر کیا بھرا تھا معلوم؟ اس گدے کے اندر کھجور کی جو چھال ہوتی ہے وہ چھال بھری ہوئی تھی۔ بس یہی سامان جہیز تھا، یہی سامان جہیز تھا۔ اور آپ نے کسی بیٹی کو سامان جہیز نہیں دیا، صرف آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز کا سامان دیا۔ سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا، سیدہ زینب کا نکاح ہوا، سیدہ کلثوم کا نکاح ہوا، آپ نے کسی بیٹی کو سامان جہیز نہیں دیا۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح ہوا، اور جب گھر سے رخصت ہونے لگی تو آپ کے ران میں جو کپڑا وہ پاجامہ پہنی ہوئی تھی، آپ کے ران میں پیوند لگے، آپ کے ران میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ آقا نے اپنی بیٹی کے پیوند کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کی بیٹی زینب کے لیے، سید الملائکہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں گے تو جنت سے آپ کی بیٹی زینب کے لیے جوڑے تیار ہو کر کے آ جائیں گے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی زینب کے لیے تو جنت کے جوڑے آ جائیں گے، میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ آقا نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں کیا بلکہ پوری امت کی بیٹیوں کا خیال کیا، بلکہ اپنی پوری امت کی بیٹیوں کا خیال کیا۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ شادی بیاہ کے نام پر 20 جوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ کیا 2-4 جوڑے میں ہماری بیٹی رخصت نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا 2-4 جوڑے میں اور 2-4 سامان میں ہماری بیٹی اپنے سسرال نہیں جا سکتی ہے؟ آج شادی بیاہ کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور شریعت کا، سنت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی، بڑی بیٹی سیدہ زینب کے پاجامے میں پیوند لگا ہوا ہے، اور آقا نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں کیا بلکہ پوری امت کی بیٹیوں کا خیال کیا۔ بہرکیف آپ کی بیٹی فاطمہ رخصت ہونے لگی۔ پہلے منگنی کا مسئلہ آیا، تقریب نکاح کا مسئلہ آیا، سامان کا مسئلہ آیا، پھر رخصتی کا مسئلہ آیا۔ جب آپ کی بیٹی فاطمہ رخصت ہونے کا وقت آیا، ایک کونے میں بیٹھ کر کے سیدہ فاطمہ آنسو بہاتی ہے۔ آگے بڑھ کر کے آقا نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس وقت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے ابو جان، مجھے امی خدیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ حضرت اماں خدیجہ پہلے گزر گئی تھی۔ فرمایا کہ میرے ابو جان، مجھے امی خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، خدیجہ کی یاد نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ جیسے ہی خدیجہ کا نام آیا، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام بھی خدیجہ کی یاد میں رونے لگے۔ آقا بھی خدیجہ کی یاد میں رونے لگے۔ جب رونے لگے تو آقا نے فرمایا، آقا سے سیدہ فاطمہ نے فرمایا، کیا ہے میرے ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے آقا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں آنسو کیوں نہ بہاؤں، خدیجہ کے احسان میں زندگی پر نہیں بھلا سکتا۔
خدیجہ کے جو احسان مجھ پر ہیں میں وہ نہیں بھلا سکتا، خدیجہ کے جو احسان ہے میں نہیں بھلا سکتا۔ آقا نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر کہہ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ رخصت کرتے وقت نبی پاک علیہ السلام نے پانی کا پیالہ منگایا، پانی کو پیا، پھر اس میں کلی کیا، اور اسی کلی کیے ہوئے پانی کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بدن میں چھڑک دیا اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، میری بیٹی کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ بیٹی اپنے سسرال کو چلی ہے، یہ بیٹی فاطمہ اپنے سسرال کو چلی ہے، اپنے ابا حضور کے گھر سے۔ جب یہ اپنے سسرال کو چلی ہے ایک نیا پیغام لے کر، ایک نئی امنگ لے کر، ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے، اور جب رشتہ ازدواج بن گیا، شادی کے بندھن میں بن گئی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، انہی کے وطن سے پیدا ہوتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ کی 6 اولاد تھی، 3 بیٹا اور 3 بیٹی۔ صرف آپ 2 کا نام سنتے ہیں کہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، لیکن آئیے میں آپ کو بتا دوں آقا کے بیٹی کی 3 بیٹی، ایک بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کے نام پر، سیدہ فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھا۔ تینوں بہن کا نام زینب، رقیہ، کلثوم، یہ 3 بیٹیاں ہو گئی اور 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا اور تیسرے بیٹے کا نام محسن رکھا۔ یہ محسن کو لوگ نہیں جانتے ہیں، فاطمہ کے بطن سے، فاطمہ کے پیٹ سے 6 بچہ پیدا ہوا، 3 بیٹا 3 بیٹی، ایک کا نام سیدہ زینب، دوسرے کا نام رقیہ، تیسرے کا نام ام کلثوم، اور بیٹوں کا نام حسن، حسین اور محسن ہے۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ بہرکیف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاکیزگی کی زندگی گزارتی ہیں، زندگی گزارتے گزارتے انہی کے وطن سے پیدا ہوتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، جو دونوں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن کو زہر دے کر کے مار دیا گیا، حضرت حسن کو زہر دے کر کے مار دیا گیا، اور حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت فاطمہ کے مطابق اور سنت مصطفیٰ اور سنت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق نکاح جیسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔